ہم نے کوئی دعا کی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اس گمان میں رہنا یہ انسان کے لیے باقاعدہ سزا بھی بن جاتا ہے۔ مشکل سے پہلے اللہ نے آسانی رکھی ہوئی ہے، دعا کی قبولیت کے زیادہ قریب چلے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ دعا سے متعلق ہے۔ بہت سارے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، سید محمد زنجانی صاحب کو ہمیں کالز کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہماری یہ حاجت ہے، ہماری وہ حاجت ہے۔ پھر شاہ صاحب بہت سارے لوگوں کو خود بھی دعا کے لیے کہتے ہیں کہ آپ دعا کیا کریں، لیکن بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہوئے شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ہم دعا تو کرتے ہیں، دعا کرواتے بھی ہیں، لیکن ہماری سنی نہیں جاتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنجانی صاحب، اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے وچار کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا۔ ایسا سوچنا یا ایسا گمان کرنا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ سراسر غلط ہے۔ بلکہ بہت سارے ایسے افراد یہ کہتے ہیں کہ جو اس چیز پر قائل ہو جاتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا فلاں کام نہیں ہوا، ہم وظائف کرتے ہیں، ہماری فلاں چیز نہیں ہوئی، یا ہم نے کوئی دعا کی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ کہیں نہ کہیں اس گمان میں رہنا یہ انسان کے لیے باقاعدہ سزا بھی بن جاتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہم پہ جہاں پہ رحمت نازل کرتا ہے وہاں پہ کبھی کبھی ہمارے لیے آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں، اور اللہ ہی کہتا ہے کہ جہاں پہ مشکل ہے اس کے بعد آسانی ہے، کہ مشکل سے پہلے اللہ نے آسانی رکھی ہوئی ہے۔ صرف انسان چونکہ تھوڑا سا جذباتی ہے، جلد باز ہے، وہ نتیجے کو اخذ کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کی دعا قبول نہ ہو، دیر سویر ہونا یا قبول کرنا یہ اللہ پاک کے ہی کام ہوتے ہیں، لیکن اس کیفیت سے نکلنا کہ پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو اس کیفیت سے نکلنے کے لیے بزرگان دین نے ایک بڑا زبردست وظیفہ بتایا کہ آپ جب بھی دعا کریں، جو بھی دعا کریں، 11 دفعہ دعا کے آغاز میں جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ 11 دفعہ یا مجیبو کا ورد کر لیا کریں، اور اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے دعا قبول ہونی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اس گمان میں رہنا کہ پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہو، آپ اس کیفیت سے نکل جاتے ہیں، بلکہ اللہ کے اس پاک کلام سے، اس اسم اعظم سے، اس کی برکتوں سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی دعا کی قبولیت کے زیادہ قریب چلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ بزرگان دین نے بہت ساری کتابوں میں اس کا ذکر بھی کیا، اس اسم کے بارے میں بتایا کہ یہ دعا بھی قبول کرتی ہے، تنگ دستی بھی دور کرتی ہے، آپ کے اندر چلنے والی بے چینی یا آپ کو نظر بھی لگ گئی ہے اس سے بھی آپ کو یہ دور کرتا ہے۔ اتنا یہ پاورفل اللہ پاک کا نام ہے۔ اور ایک چیز بخاری صاحب میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ دعا آپ اکیلے مانگے یا اجتماعیت میں مانگے، وہ افراد جو راولپنڈی میں رہتے ہیں تو کاشان زنجانی ہر جمعرات ہماری اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے، وہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، اور جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ کی اس رحمت کو کہ اگر قبولیت آپ کی ہے یا قبولیت کسی کی ہے تو ہم سب کی مشترکہ طور پہ دعا قبول بھی ہو ایک جاتی محفل ہے، کی صورت میں کہ دعا اجتماعیت میں بھی مانگا کریں، اس کی بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ بہت بڑی بات کی سید محمد علی زنجانی صاحب نے۔ میں نے انہیں اکثر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ محفل میں جب اجتماعی دعا ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج میرے ساتھ بیٹھا ہوا جو شخص ہے یا اس محفل میں کوئی ایک ایسا شخص ہے جس کے اوپر اللہ نے آج کرم کیا ہو، جس کی آج قبولیت چل رہی ہو، اللہ پاک اس پہ بڑا مہربان ہو، اور وہ بھی آج آمین کہہ دے اور دعا میں شامل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ہماری بھی دعائیں قبول ہو جائیں۔